السلام علیکم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا ونبينا مدد يا رسول مدد يا سادات أصحاب مدد يا شيخ دستور ما شاء الله فاز أحسن محمد طريقتنا والصحبة والخير في الجمعية. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اللہ عز و جل کے نزدیک بہت عظیم ہے. یہ دنیا، یہ کائنات ان کے شرف کے لیے پیدا کی گئی ہے. یہ ان کے نور سے پیدا کی گئی ہے. ہماری سمجھ سے یہ معلوم نہیں ہے کہ کیسے، لیکن اللہ نے ہمیں یقیناً پیدا کیا اور اس دنیا میں، اس کائنات میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر رکھا. دنیا اللہ عز و جل کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. اسے صرف امتحان کی جگہ کے طور پر پیدا کیا ہے کہ کون پاس ہوتا ہے اور کون نہیں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور یہ جگہ مبارک بن گئی. بیت المعمور، قبلہ، کعبہ، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مزار اور معزز بیت المقدس، یہ جگہ مقدس بھی ہے اور امتحان کی بھی. جو لوگ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور احترام نہیں دیتے وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے دنیا کے پیچھے دو طرح کے لوگ دوڑتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. دونوں راہوں کو اللہ عز و جل نے آسان بنا دیا ہے. جو لوگ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ راستہ آسان کرتا ہے. اگر کوئی اس چیز کے خلاف جانا چاہے تو ان کے لیے بھی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. اس لیے زیادہ تر لوگ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نہیں بلکہ اس کی الٹ راستہ اپناتے ہیں. مگر نور کی راہ، خوبصورتی کی راہ اور فائدے کی راہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے. اگر وہ فائدہ چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں تو وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ہیں. اگر کوئی نقصان، برائی یا بیکار چیزیں چاہتا ہے تو وہ اس راہ میں ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹ چکا ہے. اگر کوئی راہ سے بھٹک جائے اور توبہ نہ کرے تو وہ ضرور نقصان میں ہے. اگر وہ لوٹ آئے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اپنائے تو وہ بلند درجوں تک پہنچے گا. اس کی دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی. جو شخص گناہ کرے اور سمجھے کہ اس کی دنیا آباد ہے وہ غلط ہے. وہ کبھی آباد نہیں ہوگی. ہر وقت مشکلیں، پریشانیاں اور ظلم رہے گا. اس لیے اگر کوئی شخص اپنے برے عملوں سے سچی توبہ کرے تو اللہ عز و جل ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس کی توبہ قبول کرے گا. اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ عز و جل اس کے پہلے کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ ہمارے تمام گناہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر معاف فرمائے.
وہ ہمیں اس راہ سے جدا نہ کرے انشاءاللہ، وہ ہمیں اس پیاری راہ پر ہمیشہ قائم رکھے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے ان دنوں کو برکت والا بنائے۔ ومن توفيق الفاتحة.